کہا کہ برت کیسے رہا؟ اگر انہیں کی محبت میں گمراہ ہو رہا تو یہ اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، اور اگر یہی بیوی بچے اس کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، ساتھ اس کے نیک ہیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں امین صاحب یہ انعام فرمایا کہ ایمان والے لوگ جو ان کی اولاد بھی اگر ایمان پر رہی نا تو بے شک ان کے عمل میں فرق ہوا، باپ چلا گیا اول نمبر جنت میں، یہ نیچے رہ گئے، تو ہم اپنی مہربانی سے ان کو اکٹھا کر دیں گے، رعایت دیں گے باپ کو کہ تیرے بیٹے جو ان کو ہم مفت میں تیرے ساتھ برا، مگر کچھ ہونا تو چاہیے پلے۔ ایسے بچے اور بیویاں جیسے ابو لہب کی تھی ہمارا تو ہمارا تلحسن کہ خاون کو گمراہ کر دیا، رسول اللہ کی مخالفت تو بیوی نے کرائی، تو ایسے بیوی بچوں کو اللہ کہتا کہ تمہارے بیوی اور بیٹوں میں سے کچھ، سارا نہیں مین، وہ دشمن ہے، ان سے بچ کر رہو۔ اگر وہ نیکی میں آپ کے ساتھی ہوں کہ ابا جی حرام نہیں لانا، نمازیں پڑھیں، ماشاءاللہ پھر تو بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انعام ہے، رحمت ہے۔ جی یہ بالکل صحیح ہے، جی بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو اپنا آتا ہے نا، اس سے ذرا تھوڑا سا ابہام ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ جو مال اور اولاد کی محبت میں ہے غرق ہو کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ دنیا کی 4 دن کی رونق ہے، نہ یہ مار رہے گا، نہ یہ بیٹے ساتھ جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ ازمائش کا جاری ہے نا دنیا سے۔ چلیں امین صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ مولانا قربانی کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ رقم اپنے کھانے پینے پر خرچ کرنے کی بجائے کسی تعمیری کام پر خرچ کی جائے بقول بعض لوگ، تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ جو قربانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اربوں اور خربوں روپیہ اس مد کے اندر خرچ کیا جاتا ہے، اگر یہی پیسے اکٹھے کر کے چیریٹی کا کوئی شعبہ نکال کے امت مسلمہ کے غریب لوگوں کے لیے کوئی انتظام کیا جائے تو کہ یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ یہ طاہر صاحب وہ لوگ ہیں جو دین کو برباد کرنے کے لیے دام ہم رنگے زمین بچھاتے ہیں، ایسا جال ہے کہ جس کا رنگ زمین جیسا ہو پرندہ پہچان نہ سکے، یہ برباد کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی جو شاعر اسلام میں سے ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک اور یہ آبادیاں مسلمانوں کی ہیں، جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، کتنے لوگ پالتے ہیں، وہ بھی ان کا کاروبار ہے، خریدتے ہیں لوگ ان سے، کوئی نفع نہیں ہوتا ان کو، تاجروں کو، پھر غریب ہیں، کھانے ہیں، گوشت ہے، کوئی ان کو دکھ نہیں کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا۔ اصل میں دین سے چھڑانے کے لیے نا ایسی باتیں کرتے ہیں، زخرف القول جن کو کہا کہ بس مرمہ کی بھی باتیں، اتنی عیاشی ہو رہی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے شادیوں پر، ڈھول بازیں، انہیں کہ درد آیا کبھی کہ چیریٹی کیمپ کریں؟ یہ نیو ایئر پر ہو جائے گا سب بدماشی کا کام، کوئی نہیں، قربانی ہضم نہیں ہو رہی، جیسے پہلے کہہ رہے ہیں ہضم نہیں ہو رہی، ان کو ہضم نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ بیچارہ اپنی جان کی قربانی کا عزم کر کے کرتا ہے کہ اللہ میری جان حاضر ہے، یہ تو نے مجھے اجازت دے دی کہ اپنی جگہ، ورنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح تیار ہوں اپنی۔ تو ایسا جذبہ پیدا کرنے کی چیزیں تو ان سے زندہ رکھتی ہیں، جس سے ان میں یہ شعور رہے، ان میں یہ غیرت رہے، یہ ختم کرنے کی کیا بات ہے؟ ویسے جو یہ باب پاکستان ہے، یہ مینار پاکستان ہے، بظاہر تو فضول خرچی ہے، مگر اس لیے کہ قوم کو پتہ چلتا کہ یہاں ہم نے فیصلہ کیا تھا، وہ بڑی ایک یادگار چیز ہے۔ ہاں، جب مادی نقطہ نظر سے سوچیں پھر یہی نظر آتا کہ یہ فضول خرچی، جو فضول خرچیاں ہیں ان کو یہ لوگ روکنی ہے۔ یہ سارے ملک میں سگریٹ چل رہا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کینسر سے، یہ خود لکھتے ہیں مضرے سے ساتھ ٹیکس لینے کی، وہ بیچتے بھی جاتے ہیں، وہ نہیں روکتے، نہ یہ سوال کرنے والے کبھی کہتے ہیں چلو مہم چلاؤ روکیں ان کو، قربانی تکلیف ہے، کوئی صدقہ نہیں، صدقہ وغیرہ جو کرے گا قربانی کی بجائے بہت مجرم ہے، قربانی کیا کرے۔ جی ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی، ایک وظیفہ بھی بتلائیے، حج کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے کہ اگلے سال حج کیا جائے؟ یعنی حج کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب اور ذرائع پیدا کر دیں، آپ اس حوالہ سے مولانا سے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جی، وظیفہ ایسا کیا بتاؤں میں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ آپ کا شوق تو بہت مبارک ہے، اور ہر مسلمان کے اندر یہ طرف ہونی چاہیے کہ اللہ اسے حرمین کی زیارت نصیب کرے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، بہت کرنی چاہیے، اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، آگے پیچھے آپ کہا کریں کہ اللہ مجھے بیت اللہ کے حجاج میں سے، رسول اللہ کی مسجد کے زائرین میں لکھ دے، اور موت سے پہلے وہاں مجھے پہنچنا نصیب کر۔ یہ آپ کریں گے، دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ میں یقین رکھتا ہوں آئندہ سال اللہ آپ کو لے جائے گا۔ اللہ مکتبنی من حجاج بیتک الکرام وزوار مسجد نبیک الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پڑھ لیں، بالکل پڑھتے اپنی زبان میں پڑھتے، اللہ مجھے لکھ دے ان لوگوں میں جو تیرے محترم
گھر کا حج کریں گے اور تیرے رسول مکرم کی مسجد کی زیارت کریں گے. جی ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، السلام علیکم. مولانا عید الاضحیٰ کے چاند کے بعد جو بال نہ کٹوانا اور ناخن نہ ترشوانے کے بارے میں حکم ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. بھائی نے سوال کیا. بالکل یہ حکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. سندھ سے کال کر رہے ہیں؟ جی ضلع رانگڑ سے. جی ماشاءاللہ فرمائیں. ہمارا ایک سوال یہ ہے، جو فرضی نماز ہے اس میں اقامت کرنا چاہیے اکیلے میں یا جماعت کا علاوہ؟ ہاں میرے بھائی سانگڑ والے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. تنہا بھی نماز آدمی پڑھے نا منفرد، اس کو بھی چاہیے کہ پہلے تو اذان ہی کہہ لے تو بہت اچھی بات. اگر اذان نہیں کہہ سکتا تو کم از کم اقامت ضرور کہے، کیونکہ کئی تابعین اور علماء تو یہ فتویٰ دے گئے ہیں نا کہ اگر اقامت نہیں کوئی شخص کہے گا فرض پڑھنے کا تو اس کو نماز دہرانا پڑے گی. بہت ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سب امام بھی متفق ہیں، محدثین بھی متفق ہیں، حتیٰ کہ عورتوں تک کے لیے آیا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین خود کہتی تھی اذان اقامت. اذان کے کلمے کہنے اونچی کی ضرورت نہیں، کلمے دہرا رہے، ایمان تازہ ہو جائے، دعا مانگنے، پھر اقامت کہنے. عورتوں تک کے لیے آیا تو یہ ہماری بدقسمتی کہ داڑیاں سفید ہو گئی. یہ بھی نہیں پتا چلا کہ امام بھی چاروں قائل ہیں، حدیثیں بھی ہیں. جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھے کوئی آدمی پھر تو ایک ہی اقامت کافی، ورنہ ہر شخص اپنی کہے. بالکل یہ کرنے کہنے چاہیے. جی اچھا، ہمارا دوسرا یہ عرض ہے، تو جو کوئی شادی بیاہ میں دعوت دیتا ہے اس میں ہم جاتے ہیں، وہ ہم پیسے وغیرہ وہ لیتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ دینا یا لکھنا کیسا ہے؟ یہ اچھا ہے. یہ تعاون باہمی کی ایک صورت ہے نا کہ اس موقع پر آپ تھوڑی تھوڑی اس کی مدد کریں، اس کا کام ہو جائے گا، وہ لکھ لیں گے. جب آپ کی باری آئے گی شادی کی وہ بھی لوٹائیں گے. تو یہ تحفے تحائف تو دینے چاہیے ایک دوسرے کو، اس سے اللہ خوش ہوتا، محبت بڑھتی. یہ کوئی بری بات نہیں، یہ اچھی چیز ہے. ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ مت دینا. ہمارے کو آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں اصلاح کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں، یہ بالکل جائز ہے. یہ نیوندرا بادی ملک کی جو رسم ہے نا کہ دیتے ہیں اس طرح شادی کے موقع پر، یہ جائز ہے. اتنے بڑے اہل حدیث عالم تھے حافظ محمد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے باپ دادے تھے اور سارے شاگرد ہیں پورا پاکستان کا. انہوں نے زینت الاسلام میں صاف لکھا کہ اس کے لیے حدیثوں کی کیا ضرورت ہے. یہ ہر ملک کا اپنا دستور ہوتا. دیکھنا صرف یہ ہوتا کہ اس میں کوئی خلاف شرع کام تو نہیں، برائی کی بات تو نہیں. تو لکھنے کی یہ رواج بہت اچھا کہ تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ لوگ تعاون کرتے ہیں. دوسرے کی باری آتی وہ کر لیتا. تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی نہ روکے اس کو. دوسری بات، تیسری آخری ہمارا تیسری بات یہ ہے، جو کوئی نکاح کرتے ہیں اس میں خطبات دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور شکرانے کا دور کا نفل دہراتے ہیں، نفل پڑھنا یا خطبے کے بعد میں دعا ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ اچھا ہے. خطبہ اور خطبے کے بعد ایجاب و قبول اور ایجاب و قبول کے بعد مبارک دی جائے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جائیں، اچھا کام، کوئی بڑی بات نہیں. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سمجھ لیں کہ جہاں ذکر آ جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نفی بالکل صاف ذکر ہوگی، وہاں نہیں اٹھائیں گے. جہاں آیا ہاتھ اٹھائے ہیں یا نہیں بیان کے اٹھائے، یعنی وہاں دعا کا ادب ہونے کی وجہ سے اٹھائیں گے. کلیہ سمجھ لیں، جہاں نفی آ جائے گی کہ نہیں اٹھایا، کلیئر بیان، وہاں صرف نہیں اٹھائیں گے. باقی آ جائے اٹھایا تب بھی اٹھائیں گے، یا سرے سے ذکر ہی نہ ہوگا پھر بھی اٹھائیں گے، کیونکہ دعا کا زیادہ ادب یہی ہے. پوری امت مانتی کہ مسکین کی طرح ہاتھ پھیلا کر مانگا. کچھ لفظ اس کو دہراتے ہیں. دوسرے نمبر میں 2 رکعت نوافل شکرانے کا ادا کراتے ہیں مولوی حضرات، یہ کیسا ہے؟ کرانا فلم سے ثابت ہے؟ نہیں، یہ بہت ضعیف روایتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے کوئی شکرانے کے طور پر گھر جا کر سجدہ شکر کرے یا کوئی نماز بھی پڑھ لے تو کوئی برائی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے میرے گھر بسا دیا، کوئی برائی نہیں اس میں. پڑھ لے تو چونکہ نماز خیر و موضوع ہے، اچھا کام ہے جو دین نے نماز کا بتایا. کسی موقع